میں ایمان رکھتا ہوں، اس لیے یہ کہوں گا، میں بڑی مصیبت میں تھا، میں نے جلد بازی سے کہہ دیا کہ سب آدمی جھوٹے، خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں؟ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں؟ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستو، آپ کہیں بھی ہیں، آپ خداوند کی نظر کے سامنے ہیں، میری دعا یہ ہے کہ آج آپ کی زندگی میں خدا کے پیار کا ایک معجزہ ہوگا، خیال بدل جائے گا، زندگی کا سب سے بڑا سوال بدل جائے گا۔ بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا میری دعا کا جواب کب دے گا؟ جو کچھ میں مانگ رہی ہوں وہ مجھے کب دے گا؟ یہاں ایک اور سوال ہے، وہ یہ کہ اے خداوند، میری مصیبتوں کو دیکھ کر تو نے جو برکتیں اور نعمتیں مجھے دی ہیں میں ان کے عوض میں تجھے کیا دوں؟ یہ نہیں کہ تو کیوں نہیں دیتا، یہ کہ میں کیا دوں؟ خدا کرے آج کی خدا کی محبت کی باتیں سننے کے بعد آپ کا سوال بدل جائے اور آپ کے خیال بدل جائے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستو، بھائی اور بہنوں، بڑی دعا کے ساتھ خدا کے حضور فریاد کرتے ہوئے یہ آپ کے سامنے خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں آج جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کا کلام سنیں گے اور ان کے دل میں ایک نئے قسم کا ایمان پیدا ہوگا، ایک نئے قسم کا اعتقاد پیدا ہو جائے گا، ایک نئی امید کا جنم ہوگا، ایسی امید جسے نا امیدی نگل نہیں سکتی، وہ ہو جائے گا۔ سوال ہیں ہمارے دل میں، خدا سے سوال کرتے ہیں ہم۔ کہیں خدا کے کلام میں ایسا نہیں کہا گیا کہ سوال نہیں کرنا چاہیے، یہ کہا گیا مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جنہیں تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کر دوں گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، اس نے کہا ہے آؤ ہم باہم حجت کریں، کرو میرے ساتھ بات، میں جواب دوں گا، اور تمہاری بساط کے مطابق جتنی تمہاری سمجھ ہے اس کے اندازے کے مطابق روشنی ڈال دوں گا، معرفت بخشوں گا، تمہیں پہچان ہوگی، میں دوں گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ دیکھو یہاں خداوند کا ایک عجیب معجزے کا ذکر ہے انجیل میں، خدا کے کلام میں، بائبل میں اس کا ذکر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کلام سنتے سنتے ایک اور قسم کا ایمان ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے، سننے والوں کے دلوں میں۔ لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ مسیح کے کلام کو سننے سے جو ایمان پیدا ہوتا ہے وہ ایمان نہیں ہے کہ ایک خدا ہے۔ تو لکھا شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ ایمان نہیں ہے۔ یہ ایسا ایمان ہے جس کی وجہ سے انسان کو خدا کی محبت پر اعتبار آ جاتا ہے، یقین آ جاتا ہے کہ وہ مجھے پیار کرتا ہے، وہ مجھ سے بات کر رہا ہے، وہ میرے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے،
اور پھر اس محبت کی وجہ سے ایک معجزہ ہوتا ہے. جب اس کی محبت کا یقین آ جائے تو پھر ایک معجزہ ہوتا ہے, ایک چمتکار ہوتا ہے, ایک بڑا عجیب کام ہوتا ہے. اس کا میں آپ کو ذکر سنانا چاہتا ہوں. یہاں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے زبور 31 میں نے تو جلد بازی سے کہا تھا کہ میں تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا گیا. مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ میرے گناہوں کی سزا مجھے دی جا رہی ہے اور خدا میرا مخالف ہے. جلد بازی سے کہہ دیا تھا کہ میں تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا گیا. ہائے ہائے, اگر کسی کو یہ خیال پیدا ہو جائے کہ خدا نے مجھے ترک کر دیا ہے, خدا میرا مخالف ہے, تو اسے کسی کی بات کا اعتبار نہیں آتا. اور لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں, خدا تیرا مخالف ہے, خدا تیرے گناہوں کی سزا تجھے دے رہا, اور وہ یقین آ جاتا ہے. پھر کیا امید ہو سکتی ہے؟ انسان کیا مدد کر سکتا ہے؟ جو کر سکتا ہے اس کے بارے میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ وہ میرا دشمن ہے. جس سے محبت کی امید ہے اس کے بارے میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ وہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہے, مددگار نہیں ہے, مخالف ہے. تو بتاؤ پھر اس کی امید کا کیا ہوگا, اور اس کی زندگی کا اندھیرا کتنا اندھیرا ہوگا, اس کی زندگی کی تاریکی کتنی ہولناک اور ڈراؤنی اور بھینکر ہوگی, جسے یہ یقین آ گیا ہے کہ میں کاٹ ڈالا گیا, اب میرے لیے کوئی امید نہیں ہے. یہ جلد بازی سے کہہ دیا تھا, لیکن لکھا تو بھی جب میں نے تجھ سے فریاد کی تو تو نے میری منت کی آواز سن لی. خداوند سے محبت رکھو اے اس کے سب مقدس ہو. خداوند ایمانداروں کو سلامت رکھتا ہے. یہ جو کہہ رہا تھا میں کاٹ ڈالا گیا, دوسروں کو سمجھا رہا ہے. ارے خداوند سے محبت رکھو, وہ تم سے محبت رکھتا ہے, وہ مخالف نہیں ہے, وہ مددگار ہے. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو کسی وقت یہ کہہ رہا تھا, جس کا یہ ایمان ہو گیا تھا کہ میں خدا کی حضوری سے کاٹ ڈالا گیا, تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا گیا. اب دیکھو اسی کی گواہی سنو. ایک اور زبور ہے, وہ زبور 56 ہے. اس میں یہ کہہ رہا ہے مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے, مخالف نہیں ہے, اس نے مجھے ترک نہیں کیا ہے, وہ تو میری طرف ہے, ترک نہیں کیا. میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے, میرا فخر خداوند پر اور اس کے کلام پر ہے. کیوں؟ کیونکہ کلام سننے سے یہ یقین آیا ہے, کلام سنتے سنتے یہ ایمان پیدا ہو گیا کہ میں نے جو جلد بازی سے یہ سوچ لیا تھا کہ میں کاٹ ڈالا گیا ہوں اور ہلاکت کے سوا میرے لیے اور کچھ نہیں رکھا, یہ کیسے ہوا ہے؟ کہ اب میرا یہ ایمان ہے کہ وہ مخالف نہیں, وہ تو میری طرف ہے, میں ترک کیا ہوا نہیں ہوں, میں متروک نہیں ہوں, ارے میں تو محبوب ہوں, مجھ سے وہ محبت ظاہر کر رہا ہے. مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے اتنا پیار کرتا ہے. پیاری بہن, پیارے بھائی, آپ کسی جگہ بھی ہیں, اگر آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ جو میری مصیبتیں ہیں اس میں وہ میرے ساتھ نہیں ہے, وہ میرا مخالف ہے, میری دعا یہ ہے کہ آج خداوند یسوع مسیح کا کلام سنتے سنتے آپ کے اندر یہ ایمان پیدا ہو جائے, اس نے مجھے کاٹ کے پھینک نہیں دیا ہے, جو مجھ سے بات کر رہا یہ وہ ہے جس نے اپنا جسم دے دیا تھا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, یہ وہ ہے جو مجھ سے کہہ رہا ہے. اور پھر جہاں یہ ایمان پیدا ہوا کہ وہ میری طرف ہے, تو دیکھیے اس کے اندر سے محبت بہ نکلی ہے. وہ دوسروں سے کہہ رہا کہ سنو سنو خوشخبری, سنو, وہ محبت رکھتا ہے. میں نے جلد بازی سے کہا تھا کہ میں تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا گیا, تو بھی جب میں نے تجھ سے فریاد کی تو نے میری منت کی آواز سن لی. خداوند سے محبت رکھو. کہتا مجھے محبت ہے اب اس سے, میرے اور اس کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہو گیا. میں تو یہ سوچ رہا تھا میں کاٹ ڈالا گیا, ارے اس نے ساری ڈوریاں کاٹ دی میری, مجھے آزاد کر دیا, اور اب میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی ہے. میں منتیں کر رہا تھا کہ مجھے معاف کر دے, مجھ پر رحم کر دے, کوئی مجھے معاف نہیں کرے گا, کوئی نہیں بخشے گا مجھے, سب میرے مخالف ہیں, سب میری موت کی گھاٹ میں ہیں کہ میں برباد ہو جاؤں تو وہ خوش ہوں گے. یہ حالت تھی میری. میں نے سوچا میں کاٹ ڈالا گیا, ارے تو نے ساری ڈوریاں رسیاں کاٹ دی,
مجھے آزاد کر دیا اور کہا آ میرے پاس، میں تو تیری انتظار میں ہوں۔ سن رہے ہیں آپ؟ کچھ سن، آپ کا دل کچھ سن رہا ہے، آپ کو بہت پیار کرتا ہے وہ۔ لیکن یہ ایمان کیسے پیدا ہو؟ یہ معجزہ ہے، یہ بہت بڑا کام ہے کہ کسی کے دل میں یہ ایمان پیدا ہو جائے کہ میں جو سمجھ رہا ہوں کاٹ ڈالا گیا ہوں، یہ غلط ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ ایمان نہیں صحیح۔ صحیح ایمان یہ ہے کہ وہ مجھے پیار کرتا ہے، اور ایمان یہ کہ وہ مجھے معاف کر رہا ہے، اور ایمان یہ کہ مجھے اندر سے طاقت ملے، میں اس کی معافی کو قبول کر لوں، اور مجھے یہ یقین ہو جائے کہ وہ میری طرف ہے، اس نے مجھے معاف کر دیا، اب وہ میرے ساتھ ہے۔ دیکھو آپ کو سناتا ہوں، انجیل میں جتنا زیادہ ان چیزوں کو میں پڑھتا ہوں اتنا ہی زیادہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کتنی باتیں جو میں جانتا نہیں۔ ویسے سر میں تو باتیں ہیں، وہ دماغی طور پر تو ہم جان لیتے، علم تو ہوتا ہے، لیکن پہچان نہیں ہوتی۔ اور میں کہتا ہوں خداوند میں نے کتنا اپنا وقت ضائع کر دیا، تیرے کلام کو سنا نہیں، اچھی طرح میرے دل نے نہیں سنا، ورنہ ایمان پیدا ہوتا، اور مجھے اس ایمان کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ آپ سنو تاکہ ایمان پیدا ہو جائے۔ کیا ایمان پیدا ہو جائے؟ سنیے، یہ مرکز کی انجیل اس کا 2 باب ہے۔ کئی دن کے بعد وہ کفرنہوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے۔ پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا۔ کلام سن رہے تھے لوگ، یہ کلام کا معجزہ ہے۔ سنتے سنتے ایمان پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے ہوتے ہیں۔ کلام سنا رہا تھا، یہ کیسا کلام ہے خدا یسوع مسیح کا کہ جس سے یہ ایمان پیدا ہو جائے کہ آج میرے گناہ معاف ہو گئے، خدا نے مجھے آزاد کر دیا، آج میں کاٹ ڈالا نہیں گیا۔ یہ غلط ہے کہ مجھے خدا نے کاٹ کے پھینک دیا، نہیں، میں متروک نہیں ہوں، مجھے ترک نہیں کیا، مجھے ترک تھوڑی کیا خدا نے، مجھے تلاش کر لیا ہے۔ میں ڈھونڈنے اور بچانے کے لیے آیا ہوں، ترک نہیں کرتا، وہ تو تلاش کرتا۔ ترک کرنے والے اور ہیں، تباہ کرنے والے اور ہیں، وہ تو تلاش کرتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ کلام سنا رہا تھا، لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض فقیہ جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے، یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ فی الفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے وہ اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہیں، یوں سوچتے ہیں، ان سے کہا تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ اٹھا، چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جس معجزے کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں وہ یہاں نظر نہیں آتا، ایسے پڑھنے سے نظر نہیں آتا، لیکن وہ بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا عجیب کام ہے، اچنبھا ہے، وہ حیرت کی بات ہے۔ وہ اس بات سے حیران ہے کہ یہ چل پھر کیسے رہا ہے، اسے تو لایا گیا تھا، یہ چارپائی اٹھا کے لے کے کیسے جا رہا ہے؟ وہ تو اسی بات سے صرف حیران ہے۔ لیکن ایک اس سے بہت بڑی بات ہے جو ہماری نظر سے اوجھل ہے، چھپی ہوئی ہے، وہ یہ، اچھی طرح سنو میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ معجزہ آپ کی زندگی میں ہو آج، کیونکہ لکھا ہے خداوند مبارک کو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔
ہر روز، اور موت سے بچنے کی راہیں بھی اسی کی ہیں. وہ نجات دینے والا خدا ہے. ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو اٹھ رہا ہے یہاں پر، اور اس کا تعلق ایمان سے ہے. اس سے پہلے کہ اس آدمی میں طاقت آئے کہ اپنے مردہ بدن کو اٹھا کے لے چلے، وہ تو ایک قسم کی لاش تھی جسے دوسرے لے کے آئے تھے، اب وہ اس زندہ بدن کو اپنے آپ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے. یہ تو بوجھ تھا اس کے لیے. چارپائی بھی اٹھا کے لے جا رہا ہے، بوجھ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، اپنا بھی اور چارپائی کا بھی. یہ اتنا بڑا معجزہ نہیں ہے، اس کے پیچھے اس سے بھی بڑا معجزہ ہوا ہے. وہ کیا ہوا ہے؟ وہ یہ ہوا ہے کہ جب اس کو لایا گیا ہے تو اس آدمی کے اندر ایمان نہیں ہے. ایمان لکھا ہے ان کا ایمان دیکھ کر، یعنی لکھا اس کا ایمان دیکھ کر. ان کا ایمان، یہ ان کا ایمان نہیں جو اسے اٹھا کے لے کے آئے تھے. یہ ایمان ان کا ہے جو کلام سن رہے تھے. وہ کلام سنا رہا تھا، لوگ سن رہے تھے. ان میں سے کچھ آدمی ایسے ہیں جن کے اندر ایمان پیدا ہو گیا. اس ایمان کی وجہ سے انہوں نے 4 آدمیوں کو مقرر کیا ہے اور اس آدمی کو لے آئے. ان کا ایمان خداوند نے دیکھا جو سننے سے پیدا ہوا ہے. لیکن اس آدمی کی زندگی میں بھی ایمان پیدا ہو گیا. ان آدمیوں کی زندگی میں یہ ایمان تھا کہ اگر اسے خداوند یسوع مسیح کے پاس لے آئے تو یہ اپنی جسمانی لاچاری سے، اس بیماری سے بچ جائے گا، اسے جسمانی شفا مل جائے گی. یہ ان کا ایمان تھا. لیکن ایک اس سے بھی بڑی شفا کی ضرورت ہے انسان کو، جس کے لیے انسان کی روح ترستی ہے، تڑپتی ہے، گھبراتی ہے جان، اور اس کا علاج انسان کے پاس نہیں ہے. کرتا ہے کوشش، ہٹتا نہیں ہے، مانتا نہیں ہے. خدا کہتا ہے اسے تیرے بس کا روگ نہیں، لا میں کر دوں، یہ سوائے میرے اور کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک تو کہہ رہے تھے وہ، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ آدمی، یہ تو آدمی ہے. لیکن وہ کہہ رہا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ اس آدمی میں ہے کون؟ یہ کون ہے جو اس سے کہہ رہا ہے بیٹا؟ یہ کون ہے جس کی محبت اس کے دل میں اتر آئی ہے؟ میں نے اسے کہا ہے بیٹا. ایک رشتہ قائم ہو گیا. لیکن دیکھو ایک اور پیاری بات ہوئی ہے. یہ سب کے سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے، اور خداوند اس سے کہہ رہا ہے بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے ہیں. انہیں یقین نہیں آ رہا کہ یہ گناہ معاف کر سکتا ہے. خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا؟ انہیں معلوم نہیں کہ ان کے بیچ میں کون کھڑا ہے. یہ وہ ہے جس کے بارے میں ملاکی نبی نے کہا تھا کہ اچانک انتظار کرنے والوں کے سامنے آ کھڑا ہوگا وہ اپنی ہیکل میں. وہ ہے، ان کو معلوم نہیں ہے. لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ ان لوگوں کے دماغ میں جو تندرست ہیں، واقف ہیں خدا کے کلام سے، ان کے پاس شریعت ہے، موسیٰ کا کلام ہے، علم ہے ان کے پاس، کوئی جاہل لوگ نہیں ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے. لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ اس آدمی کے اندر یہ ایمان پیدا ہو گیا کہ میرے گناہ معاف ہوئے ہیں. کیونکہ کبھی بھی کسی کی زندگی میں جب خدا یسوع مسیح نے کام کیا ہے، آپ انجیل پڑھ کے دیکھ لیجئے تو یہ کہا تیرے ایمان نے تجھے شفا دی ہے، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا. کسی گناہگار نے جب اس کے نزدیک آ کے اس کی محبت کو قبول کیا تو اس نے یہ کہا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے. جب کسی بدروح زدہ کو، جس میں بدروحیں تھی، جب ان کو بچایا ہے تو وہاں ایمان کا ذکر ہے. ایک آدمی جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اسے کہا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا. یہ تیرا ایمان ہے. کیا ایمان ہے؟ کیا ایمان ہے جو اس انسان کے اندر پیدا ہو گیا ہے، جو تھا نہیں؟ جب اس کو لایا گیا ہے اس کے اندر وہ ایمان نہیں تھا. وہ ایمان تو ان آدمیوں کا تھا جنہوں نے 4 آدمیوں کو بھیج کے اسے اٹھوایا ہے اور لا کے خدا یسوع مسیح کے قدموں میں ڈال دیا. یہ ان کا ایمان ہے، اس کا ایمان نہیں ہے. یہاں نہیں لکھا اس کا. دیکھیے تو یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر،
یہ نہیں لکھا اس کا ایمان دیکھ کر، اس کے اندر ہے نہیں ایمان، اس کے اندر تو یہی ایمان تھا کہ میں تو کاٹ ڈالا گیا خدا کے حضور سے، یہ دیکھو میرا کیا حال ہے، یہ دیکھو میرے گناہوں کا کیا نتیجہ ہے، سب یہی بتا رہے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کے سوا اور کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، تو جو مرضی کر لے تیرے گناہوں کی معافی نہیں ہو سکتی، لگا لے زور جتنا مرضی۔ وہ بیچارہ کیا زور لگا لیتا، اس میں تو زور تھا ہی کوئی نہیں۔ ارے زور لگانے والے بھی بہت ہیں، اپنی راست بازی سے بڑا زور لگاتے ہیں، لیکن کبھی بھی ان کو یہ یقین ہی نہیں ہو سکتا، یہ ایمان ان کے اندر ہو ہی نہیں سکتا پیدا کہ ان کے گناہ معاف ہو گئے۔ کیسا بڑا معجزہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا بیٹا، محبت اتر آئی۔ یہ ایمان کیسے پیدا ہو گیا کہ یہ جو کہہ رہا ہے تیرے گناہ معاف ہو گئے، تو میرے گناہ معاف ہو گئے۔ جہاں اسے یہ یقین آیا کہ میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں، تب خدا کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کی قدرت ظاہر ہوئی ہے۔ جس کی زندگی میں یہ یقین پیدا ہو جائے کلام سن کے کہ میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو پھر یاد نہیں کروں گا، جو داؤد کے ساتھ مل کر یہ کہہ سکتا ہے آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے۔ جو خدا کے بندوں کے ساتھ مل کر یہ کہہ سکتا ہے اس نے ہماری بد کرداریوں کے مطابق ہم سے سلوک نہیں کیا، بلکہ ہمارے اندر یقین پیدا کر دیا، یہ ایمان پیدا کر دیا کہ وہ کہہ رہا ہے تیرے گناہ معاف ہوئے ہو گئے، اور جہاں اسے ملا یہ اطمینان اور یہ یقین اور یہ ایمان کہ میں تو معاف ہو چکا ہوں، میں تو معاف ہو گیا، تو گناہ کا سارا بوجھ ہٹ گیا اس کے اوپر سے، وہ زنجیریں کٹ کے گر گئیں اور وہ آزاد ہو کے کھڑا ہو گیا جب خداوند نے کہا چرپائی اٹھا کر اپنے گھر لے جا۔ جہاں یہ یقین آیا کہ میرے گناہ معاف ہوئے ہیں تو اس کی مخلصی بھی ہو گئی، جہاں معافی ملی تو مخلصی بھی مل گئی۔ معافی یقین کہ تو نے مجھے معاف کر دیا، مخلصی یہ کہ ان تمام بیماریوں سے چھٹکارا ہو گیا، اس بلا سے چھٹکارا ہو گیا، ان زنجیروں سے چھٹکارا ہو گیا کہ میں گناہ گار ہوں، میرا پوچھنے والا کوئی نہیں، میں خدا کی نظر سے کاٹ ڈالا گیا ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، مجھے اس کا رحم نہیں مل سکتا، میں معاف ہوں گا معلوم نہیں، مجھے معلوم نہیں کہ شاید وہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ یہ وہ شخص ہے جسے یقین آ گیا ہے، یہ کہہ رہا ہے بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، اس کو کیسے یقین آ گیا، کیسے مان لیا کہ میں معاف ہو گیا ہوں؟ اس کے آس پاس کے سب لوگ تو ہنس رہے ہیں یسوع مسیح پر، وہ تو مذاق اڑا رہے ہیں، دیکھو اس کا یہ منہ اور دیکھو کس قسم کا کفر، یہ کیسا کفر بک رہا ہے، ہم اسے جانتے ہیں، ہم اس کے رشتہ داروں کو جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں یہ تو بڑھئی کا لڑکا ہے، یہ کیسے کہہ رہا ہے تیرے گناہ معاف ہوئے؟ ہے کیسا کفر بکتا ہے یہ؟ ادھر یہ دیکھیے معجزہ اس کی محبت کا، بیٹا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے ہو گئے، واہ واہ اب میں آزاد ہوں، آئے خداوند تو نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا، تو نے میری بد کرداریوں کے مطابق مجھ کو حساب نہیں دے گا تو، پس اب جو مسیح یسوع میں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ پیارے بھائی اگر آپ اس کی محبت کا یقین کر لو تو وہ ایمان پیدا کر دے گا، اور آپ کہو گے آج میں آزاد ہو گئی، میں تو آزاد ہو گیا، اور پھر دیکھنا ایک نئی قسم کی طاقت آپ کی زندگی میں کام کرے گی، جو کبھی نہیں کر سکتے تھے وہ کرنے لگو گے۔ کلام زندگی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، خدا کے پیار کی آواز وہ آپ کے پاس آ کے یہ کہہ رہا ہے میری بیٹی میرے بیٹے، تو جو مدت سے میری تلاش میں ہے، اور شاید تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ تجھے میں نے ترک کر دیا ہے اس لیے کہ تو گناہگار ہے، سن میری بات،
सुन मेरा कलाम, तेरे दिल में ये ईमान पैदा होगा। आज मैं तुझे ये कह रहा हूं, बेटी तेरे गुनाह माफ हुए, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए, मैंने कर दिए, मैंने उठा लिए। सुन, ला मैं तेरे दिल में आज ये ईमान पैदा कर रहा हूं कि तुझे मेरी बात का यकीन आ गया है, तेरे गुनाह मिट गए, कभी याद नहीं किए जाएंगे। जैसे इस आदमी का जिक्र आपने सुना, उसे यकीन आ गया जब उसने कहा बेटा तेरे गुनाह माफ हो गए। लोग ना जाने क्या क्या सोच रहे हैं, और उसके दिल में ये यकीन पैदा हो गया। जहां यकीन पैदा हुआ, ये ईमान पैदा हुआ, उसकी वजह से कुदरत जाहिर हो गई खुदा उनकी जिंदगी में। जब हमें मुआफी का यकीन होता है, तब उसकी कुदरत काम करने लगती है। प्यारे भाई, मुझे मालूम नहीं आपने क्या किया है, क्या कर रहे हैं, किस रास्ते पर आप चल पड़े हैं, मुझे मालूम नहीं। आप खुदा की बंदी हैं, बांध लिया किसी और ने, वो जंजीरें काट देगा, फिर आपको अपने प्यार की डोरियों से बांध लेगा, फिर आपके जरिए से दूसरों को पता लग जाएगा कि एक है जो बंधन काट देता है, बंधन काट देता है, आजाद कर देता है, जिंदगी में मोहब्बत पैदा कर देता है। कोई सुनता हो तो सुन ले, खुदावंद आज आपकी जिंदगी को आजाद कर रहा है। उस भाई ने यकीन कर लिया, कैसी अजीब बात है, उसको यकीन आ गया। ज्ञानी लोग, समझदार लोग कह रहे हैं खुदा के सिवा कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता, और ये कह रहा है कि मैंने खुदा की आवाज सुनी है। वो मुझे कह रहा तेरे गुनाह माफ हुए, वो मुझे कह रहा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। आज वो किसी से कह रहा बेटी तेरे गुनाह माफ हुए। आप यकीन कर लो, उसकी ताकत आपकी जिंदगी में काम करने लगेगी। वो ऐसा चाहता है। आपका क्या ख्याल है, क्या इरादा है? आज का दिन है, ये मौका है, इसे जाने ना देना हाथ से।